لالچ اور حرص جو ہے وہ ایسا ایک رویہ ہے جس کی اسلام میں سخت مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ انسان کو نیکیوں سے دور کر کے غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اس حوالے سے اسلامی تاریخ میں کئی واقعات موجود ہیں جو لالچ کے نقصان اور اس کے برے انجام کو واضح کرتے ہیں۔ ایک مشہور قصہ کعب بن مالک کا ہے جو لالچ کے برے انجام کی ایک مثال ہے۔ حضرت کعب بن اشرف مدینے کا ایک یہودی رئیس تھا جو انتہائی مالدار اور صاحب جائیداد تھا۔ اسے دنیاوی مال و دولت کی لالچ نے اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے سازشیں کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ناپاک جو ہے وہ عزائم رکھتا تھا اور کفار مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ کعب بن اشرف کو دولت اور عزت کی بے پناہ لالچ تھی اور اسی لالچ نے اسے حق کو پہنچانے کے باوجود اسلام کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ اس نے کفار قریشہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کیا اور ان کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخیاں جو ہے وہ کرنے لگا۔ اس کی لالچ، حرص اور بدعنوانی اتنی بڑھ گئی کہ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسے ختم کرنے کا حکم دیا اور حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک منصوبہ بنا کر کعب بن اشرف کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی لالچ اور حرص کے سبب ان کا انجام برا ہوا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ لالچ انسان کو نہ صرف اخلاقی اور روحانی زوال کی طرف لے جاتا ہے بلکہ اس کا دنیاوی انجام بھی جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن اشرف کے انجام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کے نتیجے میں انسان دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور آخرکار خود بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اسلام میں لالچ کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے اور صبر، قناعت اور اللہ کی رضا پر بھروسہ کرنے کی تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے۔